حضرت علی فرماتے ہیں جب پیارے آقا نے فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا، جب مشرکین کی طرف سے وار ہوئے، جب منافقین کی طرف سے وار ہوئے، مشرکین کی طرف سے وار ہوئے، اسلام کے دشمنوں نے، رب کے دشمنوں نے وار کیے، میں تو اس وقت چھوٹا تھا، جو پیارے آقا کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا اور جس نے تمام وار اپنے وجود پہ سہے وہ ابو بکر ہی تھا، کوئی اس وقت ساتھ نہیں تھا۔ امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر۔ اس نے دوسرا سوال کیا، امیر المومنین جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ذہن میں یہ تھا کہ حضرت علی فرمائیں گے پیارے آقا کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور کا فرمان ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو سب سے بڑا دنیا امت میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ پوچھتے ہیں وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ اب علماء تو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ جو فقہ کا مسئلہ ہے، امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ کہتے جی پیارے آقا کا فرمان ہے امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو، تو فرمایا کہ پھر حضور ہی نے ہی فرمایا تھا نا، جب حضرت عباس پہنچے تھے حجرے میں، جب حضرت علی پہنچے تھے حجرے میں، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، جب تیسری دفعہ کہا تو پیارے آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کسے کہو؟ بکر کو۔ اچھا یہ ویسے ہی کہہ دیا۔ ایک موقع پر صحابہ اکرام نے یہی سمجھا کہ بس حضور نے فرما دیا تو کوئی بھی صحابی کھڑا ہو جائے، حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، اقامت ہو گئی، صفیں بن گئی، حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا، آواز پہنچی حجرے میں، پیارے آقا نے پردہ ہٹا کے فرمایا اللہ عمر ناطق بالحق ہے، ٹھیک ہے، عمر مراد پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، عمر رب سے مانگ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مسلح پر نہیں آ سکتا۔ تیسرا سوال علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اس کا ذہن یہ تھا اب تو حضرت علی ضرور فرمائیں گے کہ سب سے سخی میں ہوں، کیونکہ ایک دن روزہ رکھا تو مسافر آ گیا تھا، پھر روزہ رکھا تو قیدی آ گیا تھا، پھر روزہ رکھا تو مسکین آ گیا تھا، اور اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا تھا، قرآن کی آیت آ گئی تھی، اب تو ضرور حضرت علی فرما دیں گے کہ امت میں سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں سن امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے۔ وہ کہتا جی وہ کیسے؟ فرمایا وہ تبوک کا موقع جب پیارے آقا نے چندہ مانگا تو ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ بابا رات کو دیوار پہ ہاتھ لگا رہے ہیں۔ بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ بیٹا یہاں پہ ایک سوئی رکھی تھی، پھر دیکھا کہ رات کو کروٹ پہ کروٹ لے رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، ابا جی آپ تو سب کچھ دے آئے، آپ تو سوئی بھی دے آئے، پھر نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کہتے عائشہ بیٹا نبی نے جس طرف سے مانگا ہے اس طرف سے پہلے کبھی نہیں مانگا، لگتا ہے سخت دشمن سے مقابلہ ہے، میں بے چین اس لیے ہوں کہ نبی نے چندہ مانگا ہے اور تو نے اتنا مہنگا کپڑا پہن رکھا ہے، صبح اٹھے وہ کپڑا بیچا، وہ پیسے بھی چندے میں رکھے، فنڈ میں رکھے، ٹاٹ اپنے اوپر اوڑا، ببول کے کر کے کانٹے بطورے بٹن کے لگائے، حضور کی محفل کی طرف چل پڑے۔ ابھی ابو بکر پیارے آقا کے پاس نہیں پہنچے کہ جبریل پہلے پہنچ گیا۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا اوپر دیکھیں، پیارے آقا نے اوپر دیکھا، اللہ نے پردے ہٹائے، معبود کو دکھایا، تمام ملائکہ نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آ گئے ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے، پیارے آقا سمجھ گئے ماجرا کیا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر، توجہ ہے بولو والا، ابو بکر جبریل آیا ہے۔ بڑی میٹھی میٹھی بات ہے، جبریل آیا ہے، ابو بکر جبریل آیا ہے۔ جی یا رسول اللہ تیرے لیے رب کا سلام لایا ہے۔ تیرے لیے رب کا سلام، اور اسی پہ بس نہیں، تیرے لیے رب
सलाम लाया है और अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे महबूब अबू बकर को कहिए मैं अबू बकर से राजी हूं। अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए। अबू बकर इसी पे बस नहीं, जिब्रील आया है, तेरी तरफ रब का सलाम लाया है। अल्लाह फरमाते हैं मैं अबू बकर से राजी हूँ। मेरे महबूब अबू बकर से पूछिए, अबू बकर कल तू मक्के का बहुत बड़ा ताजर था, मक्के का बहुत बड़ा रईस था, मक्के का बहुत बड़ा मालदार था, आज तेरे बदन पे ढंग का कपड़ा भी नहीं है। अबू बकर से पूछिए मैं रब से राजी है, मैं रब से खुश है। अबू बकर की दुहाई निकल गई, चीख निकल गई, कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह को कहिए अबू बकर के बदन पे जो कपड़ा है उसके टुकड़े हुए हैं, अगर अबू बकर के बदन के टुकड़े हो जाए अबू बकर तब भी अपने मौला से राजी है। लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला। आका फरमाते हैं रब खलील है मेरा। लो कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन सिवल्लाह, अगर अल्लाह के अलावा मैं दुनिया में खलील होने का ऐलान करूं तो वो आयशा का बाबा अबू बकर है।